بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ، محلہ انصاریہ شیخوپورہ۔ تو اس سے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں سے شیئر بھی کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دن یعنی قیامت کے روز جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟
مومن کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار میں رہے، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ چنانچہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلے بندوں کفر اختیار کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رکھوالی ہے، اور یہ بہت برا انجام ہے۔ سورہ حدید کی آیات 12 تا 15 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے تمام انسانوں کا حقیقی اور آخری انجام بالکل سامنے واشگاف واضح تر رکھ دیا ہے، اور یہ معجزہ اللہ کے کلام کا کہ جہاں جس پیج اور صفحے کو، جس آیت اور سورت کو کھولو گے، تمہیں اپنا اور سب انسانوں کا اعمال و افکار، عقائد، عمل کے اعتبار سے کیے کرائے کا پورا نتیجہ اور اللہ کی شان عدل و رحمت بالکل صاف نظر آئے گی۔ مفسرین کرام نے ان آیات کو اس 50,000 سال کی مقدار والے دن کے جو آخری لمحات ہیں ان پر مبنی قرار دیا ہے۔ کہنے کو ایک بات بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن جب عمل میں انسان داخل ہوتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کتنی وزنی اور بھاری اور کیسی کچھ ہے۔ یوں تو ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا مال منال خوشحالی سب کچھ عطا کیا، اور میں نے 5-6 سالوں میں ساری دنیا کا چکر لگایا اور چپا چپا پھر کر آیا ہوں، اب بیٹھو میں تمہیں باتیں سناتا ہوں جہان کے انسانوں اور وہاں کی چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ مطلب نہیں کہ وہ جتنی اس نے مشقت اور جتنا اس نے خرچ کیا اور جتنا وقت برباد کر کے اب خوش ہو رہا ہے تمہیں کہانی سنا رہا ہے، تو اس کے وہ 6 سال جو ادھر لگے وہاں یہاں تمہیں 6 سال سناتا رہے گا، آدھا گھنٹہ 10-20 منٹ بس 1 گھنٹے کی وہ سٹوری سنا لے گا، اور کیا کرے۔ چلو وہ نہیں بھی خاموش رہا تو سننے والا سانو کی سیاپا پائے پر ہم مگروں لو تو پھیرا ہے پھر ہمیں کیا کہتے۔ اب اس کی یہ 6 سال کی ساری کارکردگی اور تھوڑے سے لمحات میں، یہ تو ہم انسانوں کا ایک طرز ہے نا، طریقہ۔ اللہ تعالی شانو فرما رہے ہیں کہ وہ ایک دن جو قیامت کا ہوگا اس کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر، 50 سال بھی ہوں تو انسان کی ایک پوری زندگی کی مقدار ہے، اور 500 بھی نہیں فرمایا، 50 بھی نہیں فرما رہے، 50,000 سالوں کا ایک دن، تو بس بات یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ 50,000 سالوں کا وہ دن ہوگا،
فرمایا کہ تم سمجھتے ہو وہاں ایک ہی حالت پیش ہوگی، بس تم کھڑے ہو پھر ترازو لگ گئے، تمہارا حساب کتاب ہو گیا، تم آگے کو چل دیے؟ نہیں، اللہ کا کلام پڑھو، اٹھتے ہوئے کیا کچھ ہوگا، پھر اس سے آگے، پھر اور آگے، پھر بڑھتے بڑھتے آگے جاؤ گے۔ اور اٹھتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو تم کن خیالات میں کھوئے ہوئے ہو، اللہ کے پیغمبر کی بات سنو، میں خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ منظر ابھی میرے پیش نظر ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ قیامت کا دوسرا زلزلہ نفخہ ثانیہ ایسا بھونچال آئے گا کہ سب قبریں خود سے کھل جائیں گی، اللہ کا حکم ہے، اور لوگ سارے کے سارے ان کے ذرات ریزے سب کچھ جڑا کر، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکل رہے ہو اور ایک نقطے کی طرف سب بھاگے جا رہے ہو جہاں اللہ کا حکم ہے، محشر کا میدان، وہاں اکٹھے ہو رہے ہو۔ اور پھر ابتدا میں ایک لمبا زمانہ سب لوگ پریشان حال کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ کریں کیا، جائیں کدھر، معاملہ اتنا سخت ترین ہے، بالآخر کہیں گے کہ اللہ کے نبیوں سے سفارش کرواتے ہیں، ان کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، وہ تو معصوم ہستیاں ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہر ایک کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کروا کے اس سختی سے ہماری جان چھوٹ جائے، حساب کے بعد دوزخ بنتی وہاں میں پھینکا جائے، لیکن اس شدت سے تو ہم نکلیں، پتہ تے لگے کہ جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جہاں پہنچنا ہے یہاں سے آگے چلیں۔ بڑے تفصیلی مناظر احادیث میں، قرآنی آیات میں موجود ہیں۔ یہ جو آیات پڑھی گئیں ان میں آخر میں جو سلسلہ ہوگا وہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اور بڑی ہی جامع ترین آیات ہیں، تھوڑا سا غور کرنے سے بندہ خود وہاں پہنچا ہوا لگتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو، اے سننے والو، اے آنکھیں دماغ رکھنے والو، وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ کے کرم کی قیامت کے روز جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے نا، وہ دن بھی ڈل کر ختم ہونے کو ہوگا، وہاں ایک تقسیم کریں گے اللہ تعالی شان۔ اے اللہ کیا بٹے گا وہاں؟ فرمایا کہ نور، مومن مرد اور مومن عورتوں کو اللہ پاک نور عطا، روشنی عطا کریں گے۔ لکھا مفسرین نے کہ ایسا اندھیرا انسان نے کبھی دیکھا سنا نہ ہوگا، وہ دوزخ کے قریب پل پر چڑھنے سے پہلے ہوگا۔ پل صراط کا ذکر قرآن میں آیا اور اس کی ہولناکیاں، خطرناکیاں، اور ہم لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں کہ وہ پل بال سے بریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور اس کی یہ شان ہے، 1500 سال کا وہ راستہ ہے، 500 سال بندہ چڑھائی چڑھتا رہے، پھر پلین آگے جگہ ہے، پھر آگے کو اترنا ہے، اور ہم وہ مراسیوں کے قصے یہاں ڈال کر اللہ کے عظمت بھرے کلام کی یوں ہی توہین کیے دیتے ہیں جیسے یہ ایک جھوٹی کہانی ہو۔ اللہ نے قرآن میں جو منظر کھینچا ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی سچی بات نہیں۔ فرمایا کہ میں وہاں تقسیم کروں گا، فرشتوں کو حکم دوں گا، ایمان والوں کو لائٹیں دے دو، نور دے دو،
اس آیت میں ہے یسعی نورہم بین ایدیہم، وہ کوئی دنیا کی روشنی نہیں ہوگی، اس گھپ اندھیرے کالے میں مومن کے سامنے اور مومن کے دائیں وہ نور دوڑے گا اور مومن کی سواری اس میں چلے گی۔ جب یہ نور بٹے گا، تقسیم ہوگا، تو ایک گروہ جن میں ایمان تھا نہیں دعویٰ کرتے تھے دنیا میں، منافقین، زبان سے ایمان کا دعویٰ اور اندر دل میں ایمان کی رتی نہیں، ان کی سب سے بدترین قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ ابن ابی سلول رئیس المنافقین اور اس کی ایک پارٹی تھی، وہ حسد کی آگ میں ایک جلا ہوا شخص، اس نے دوسروں کو بھی، اور وہ بھی قسمت کے مارے اس کے ساتھ کہ بظاہر مسلمان ایمان کا دعویٰ اور اندر کفر اور منافقت، اور یہ آستین کے سانپ کوئی موقع ملتے ہی مسلمانوں کو، دین اسلام کو بڑا نقصان پہنچاتے تھے۔ ان کی بڑی تفصیل آئی ہے، یہاں تو انہوں نے یہ کالے کرتوت کیے اور ان کی نسل کچھ نہ کچھ تا قیامت ہے، لیکن حکمن لکھا ہے کہ اعتقاد کے اعتبار سے جو منافقین ہیں یہ کافروں سے بھی بدتر، ان کا انجام یہاں یہ ہوگا، یہ کہیں گے مسلمانوں کو دنیا میں تم بھی مسلمان تھے، ہم بھی، تمہیں روشنی ملی ہے ہمیں نہیں ملی، تو ذرا تم اپنے نور میں ہمیں بھی قدم اٹھا لینے دو، تم جس روشنی میں جدھر کو جا رہے ہو ہم بھی جانا چاہتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں تو خوشخبری دے رہا ہوں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو، وہ اپنے نور میں، اس روشنی میں جو دوڑتی بھاگتی ان کے سامنے اور دائیں ہوگی، بڑی خوشی اور سرور سے اس روشنی میں چلیں گے، اور دوسرا گروہ چاہے گا ہم بھی ان کے ذریعے سے ذرا پار ہو لیں، اس روشنی میں اس جگہ کو طے کر جائے، اور ایک تیسرا گروہ ہوگا ان کے لیے سرے سے کچھ نہیں، وہ ڈائریکٹ دوزخ کے دروازوں سے دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ یہ وہ انسان بدبخت ہیں جو کفر پر رہے اور مرے تھے، ہر کافر کا انجام یہ لکھا ہے، اس کے لیے پلس رات پر چڑھنا اور گزرنا ہے ہی نہیں۔ اہل ایمان کی شان کیوں؟ فرمایا مفسرین نے، دل میں نور ایمان ہوتا ہے، وہ نور ظاہر ہو کر روشنی لائٹ بنے گا، جتنا کسی کا مضبوط اور بڑا ایمان ہے اتنا بڑا اجالا اور روشنی وہ پائے گا۔ پھر دائیں طرف بھی کہ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، دائیں ایک فرشتہ موجود ہے وہ لکھتا ہے، نیک عملوں کی روشنی اور نور اور ایمان کا نور، یہ دونوں نظر آئیں گے وہاں پر، جتنا کسی نے کیا اسی مقدار میں، کم زیادہ نہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں چھوڑو جی نماز ہی پڑھنی ہے، کچھ ضروری ہے مسیتے جانا، ایتھے ہی سجدہ، ایتھے ہی ٹکر مار لیں، ماشاءاللہ، کیا کہیں، زبان ہی ایسی ہے۔ وہ سکھوں کا بتاتے بھی تھے، ہمارے نانا جی ان کے دوست تھے، وہ بڑھاپے میں ان کی باتیں، وہ بچپن جوانی اندر کو کئی ایڈے بدتر ہوندے سن، ہن بھی ہے کہ انہاں دی بسم اللہ گال تو ہوندی سی، ماں بہن او فلانے تیری ایسی کی حال ہی، وہ اگوں خوش ہو کے دوجا سکھ آتا، انہیں 2 گالاں کڑیاں 4 کٹ دا، پھر سارے کلام میں وہ یہ مسالہ مرچ ہٹاتے نہیں تھے، بدا ایسے اور ایسا برا کلام، دین کی بات، اللہ کے کلام کے ساتھ زبان کو ایسا کھلا بے لگام، وہ
وہ کہتے ہیں کہ کتے کا کام بھونکنا ہوتا ہے، اور انسان جب انسانیت سے باہر ہوتا ہے تو وہ جانوروں سے آگے چلا جاتا۔ کبھی بھی ہمیں کم از کم اللہ نے اپنی یاد کی، قرآن کی توفیق دی ہے تو بد کلامی تو نہ کریں، اور دین کے سلسلے میں 100% محتاط رہیں، کہیں حبط عمل نہ ہو جائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر آخر میں اے لوگوں یہ ہوگا کہ میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، اس میں ایک ہوگا دروازہ، مومنین اس دروازے میں داخل ہو کر آگے جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور جب منافق کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں چلنے دو، وہ کہیں گے نہیں بابا یہاں اپنا اپنا نور ہے، جہاں سے ہم پیچھے سے لائے تم بھی وہاں سے لے آؤ۔ وہ منہ پیچھے کو موڑیں گے تو دیوار قائم ہو جائے گی، دروازے سے مومن گزر چکے ہوں گے اور دروازہ بند ہمیشہ کے لیے، اور یہ منافق پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے سمجھا پیچھے یہیں کہیں 1-2 میل کے فاصلے پر نور مل رہا ہے، لائٹیں ملتی ہیں، ہم بھی لے ہیں۔ وہ مومن کہہ رہے تھے کہ دنیا سے یہ بندہ لے کر آتا، ایمان اور نیک عمل کا محل یہ دن نہیں ہے قیامت والا، یہاں کوئی موقع کوئی جگہ ہرگز نہیں، وہ دنیا تھی، وہاں ایمان کا حصول اور نیک عمل تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کل تم نے رونا ہے، پچھتانا ہے، جن کے پاس بہت کچھ ہوگا وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی عقل اور ہم سمجھ سے کام لیتے تو مزید کر لیتے۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے ان سے کہیں گے کہ ارجعوا وراءکم، پیچھے چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں نور ڈھونڈو اگر ملتا ہے تو۔ وہ سمجھیں گے یہاں پیچھے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے دنیا میں چلے جاؤ، دنیا میں کسی نے نہیں آنا۔ پھر آخری انجام ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت کوئی دنیا کا باغ نہیں ہے، وہاں ساری نعمتیں، راحتیں، عزتیں، اور خلاصہ یہ اللہ فرماتے ہیں ان سب ایمان والے مردوں عورتوں کو میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ دنیا میں مہمان ہوتا ہے 1-2-4 دن کا، یہ رب کی مہمانی ہے جو شروع تو ہوگی ختم کبھی نہیں ہوگی، اور بڑی تفصیل یہاں لکھی ہے۔ اللہ پاک یہ مہمانی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور تمام جہان کے انسانوں کو ایمان اور سب مسلمانوں کو ایمان پہ خاتمہ عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمال، اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنت مع الابرار، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کے درس میں سورہ الحدید کی آیات مبارکہ 12 تا 15 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔